ہر بیوی اپنے شوہر سے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور چھپاتی ہے، لیکن کیوں؟ یہی سچ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں جو کوئی نہیں بتاتا۔ ویلکم ٹو اسماز بیوٹیفل ورلڈ ولاگ۔ آج کا ولاگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے میری ان بہنوں کے لیے جو اپنے گھروں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے چلا رہی ہیں اور استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر، اور یہ ٹاپک ان سب کے لیے سننا ضروری ہے جو کہ ان باتوں سے واقف نہیں، جو کہ ہم بیویاں اکثر اپنے شوہروں سے چھپاتی ہیں۔ رشتہ چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، بیویاں کچھ باتیں ضرور اپنے شوہروں سے چھپاتی ہیں، اور اسے دھوکہ نہیں بلکہ اسے احساس کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ مجبوری بھی ہوتا ہے اور حالات کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو عام طور پر نارملی تقریباً تمام بیویاں اپنے شوہروں سے چھپاتی ہیں۔ پہلا پوائنٹ جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ اپنا درد، اپنا دکھ یا تکلیف بیویاں اپنے شوہر کو زیادہ تر نہیں بتاتی ہیں، اور اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ شوہر جب سارا دن کا تھکا ہوا گھر واپس آتا ہے، سارا دن سمجھنے کہ ایک شوہر اگر محنت مزدوری کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے انسان کو ذہنی جسمانی طور پر تھکن ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ باہر کے کئی معاملات جو نپٹا کے جب گھر آتا ہے نا تو وہ ذہنی طور پر کافی پریشان ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی۔ تو بیوی نہیں چاہتی ہے کہ مزید میں اس کی پریشانی میں اضافہ کروں۔ تو یہ ایک بیوی کی بہت بڑی قربانی ہے کہ وہ اپنی تکلیفیں جو ہے نا وہ اپنے شوہر کو زیادہ تر نہیں بتاتی۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر کہ بیوی جو ہے نا زیادہ تر اپنی خواہشات شوہر کو نہیں بتاتی۔ آج کل تو ویسے ہی ہمارے ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے نا کہ بس کیا ہی کہیں۔ تو عام طور پر بھی جو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ اپنی خواہشات کی بہت زیادہ قربانی دیتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے شوہروں سے چھپاتی ہیں، صرف اس لیے تاکہ ان کے شوہر پر زیادہ جو ہے نا بوجھ نہ پڑے، زیادہ وہ پریشان نہ ہو، گھر کے اخراجات کو جو ہے نا وہ اچھی طرح سے مینج کر لے۔ تو بیویاں نا اپنی خواہشات کو ایک سائڈ پر کر دیتی ہیں تاکہ ان کا شوہر جو ہے وہ بچوں کی اور گھر کی ضروریات کو نا آسانی کے ساتھ جو ہے نا بے فکر ہو کر پورا کر لے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے جو کہ بیویاں دیتی ہیں عام طور پر۔ یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے نا، یقین جانیے یہ تقریباً ہر گھر میں ہوتا ہے۔ اب ہوتا کچھ ایسا ہے کہ بیوی کو نا اپنے شوہر کی کچھ باتوں پر نا ناراضگی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتی ہے، وہ خاموشی سے اندر ہی اندر سمجھنے کے پریشان ہو لیتی ہے، رو لیتی ہے، دھو لیتی ہے، لیکن وہ شوہر کی کچھ باتوں پر جو ہے نا ناراضگی کا اظہار اس لیے نہیں کرتی ہے تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، بچے پریشان نہ ہوں، یا شوہر کے دماغ پر جو ہے نا زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ تو اسی لیے وہ جو ہے نا شوہر کی کچھ حرکتوں پر سمجھ لیں یا کچھ اس کی باتوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتی ہیں، اور خاموشی سے جو ہے نا وہ نارمل رہتی ہیں۔ اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک سمجھدار بیوی کا جو ہے نا اس کا یہ عقل ہے کہ وہ اس چیز کو اس طرح سے کور کرتی ہے کہ اگر کبھی اس کو کچھ برا لگ بھی جائے نا تو وہ بہت سمجھنے کے کچھ دیر کے لیے نا اس کو سمجھنے برا لگتا ہے، لیکن وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ گھر کا ماحول دوبارہ سے نارمل ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ پر۔ بیویاں جو ہے نا وہ اپنی مالی پریشانی جو ہے نا اس کو بھی کافی حد تک کوشش کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ وہ نہ ہی اس چیز پر بات کریں۔ تو ان کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اسی میں مینج کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ ان کے شوہر پر جو ہے نا زیادہ بوجھ نہ پڑے، زیادہ جو ہے نا وہ مالی طور پر اس کو نہ ہی پریشان کریں۔ تو عقل مند بیویاں ہمیشہ ان کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اسی پر گزارا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اسی کو وہ گھر کی مینجمنٹ میں استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی پیارا سمجھنے کہ ایک عورت کے اندر اللہ پاک نے ایک وصف رکھا ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ گھر کو کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لیتی ہیں۔ پانچواں پوائنٹ کہ اپنے ماضی سے جڑی ہوئی کچھ باتیں جو ہے وہ ہمیشہ اپنے دل ہی میں رکھتی ہے، وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی پلس پوائنٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 پر کہ اپنی قدر کو جب وہ کم ہوتے ہوئے دیکھتی ہے نا، وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کی قدر نہیں کی جا رہی ہے، وہ کتنی قربانیاں دے رہی ہیں، گھر کے لیے کتنا سیکریفائس کر رہی ہے،
तो वो ये सब देखते हुए क्या करती है कि वो खामोशी अपना लेती है, खामोश रहने लग जाती है और अंदर ही अंदर वो टूट रही होती है, रो रही होती है, लेकिन वो किसी से भी इसका इजहार नहीं करती है, बल्कि वो यही कोशिश करती है कि जो है ना आंसू वो ना ही ज़ाहिरी तौर पर बहाए जाएँ तो अच्छा है, अंदर ही अंदर चाहे वो रो रही हो। तो ये एक बहुत ही प्यारा वصف है कि औरत जो है ना हालात को इतने अच्छे तरीके से फेस कर सकती है। अल्लाह पाक ने उसको इतनी ताकत दी होती है कि वो जैसे भी हालात हो ना, परेशान हो, जैसे भी उसको समझने के ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है या परेशानी वाले हालात हैं, तो वो जब देखती है ना कि उसकी नहीं सुनी जा रही है, उसकी कदर नहीं की जा रही है किसी भी तौर पर, तो वो अंदर से तो चाहे जैसा भी उसका होता है ना हिसाब किताब, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर किसी को भी शो नहीं करती है। तो ये सब वो इसीलिए कर रही होती है ताकि घर का जो माहौल है ना वो ख़राब ना हो, किसी को भी उसकी वजह से तकलीफ़ ना हो, चाहे वो ख़ुद तकलीफ़ में है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। बाज़ औक़ात क्या होता है कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दिल करता है कि बस ना बंदा ना रोए, धाड़े मार मार कर रोए। सिर्फ मैं ही नहीं, तकरीबन हर घरेलू औरत के साथ ऐसा होता है। तो क्या होता है कि यही कोशिश की जाती है कि सबके सामने नहीं, बल्कि घर का एक कोना कोई ना पकड़ लिया जाए और वहाँ बैठ कर ना अपने आप को जो है ना रो कर दिखा लिया जाए। किसी को रोने की जो है ना दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसी तरह से करना जो है ना मैं समझती हूँ कि बेहतरीन है। अगर घर में बच्चे हैं, समझदार हैं, चाहे छोटे हैं, तो जब वो एक माँ को रोता हुआ देखेंगे तो यकीन जानिए बच्चे भी रोएंगे। ज़ाहिरी तौर पर अगर बच्चे नहीं भी रोए तो अंदर से वो परेशान हो जाएंगे कि हमारी जो वालदा है, हमारी माँ है, वो क्यों रो रही है। तो माँ क्या करती हैं कि वो साइड पर होकर तो रो लेंगी, लेकिन वो सबके सामने कभी भी नहीं रोएंगी, क्योंकि इस तरह करने से ज़ाहिर सी बात है वो सबके सामने जो है ना कमज़ोर पड़ जाएंगी रोने से। तो अपने आप को मज़बूत रखने के लिए वो ऐसा करती हैं कि अपने दिल को हल्का करने के लिए वो एक साइड पर जाकर रो लेती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि दिल भी हल्का हो जाता है, जहन भी जो है ना परेशानियों से निकल आता है। तो मेरी बहुत सी माएँ बहनें जो है ना इस तरह भी करती हैं। तो आज के ये 7 जो हमने ये जो पॉइंट हैं जो एक समझ लें कि घरेलू औरत में होते हैं तकरीबन, ये ऐसे पॉइंट हैं कि मैं समझती हूँ अगर हम इन को जो है ना इनको जितना भी अप्रिशिएट करें काम में, घरेलू ख़वातीन बहुत कुर्बानियाँ देती हैं, अपने घर को हर तरह से मैनेज करने की पूरी कोशिश करती हैं। वो अपनी ख्वाहिशात को मार देती हैं, अपने आंसुओं को छुपाती हैं, अपनी वैल्यू को कम होता देखकर भी वो सब्र करती हैं। और मैं समझती हूँ कि जितना अल्लाह पाक ने औरत को सब्र दिया ना, औरत को अल्लाह पाक ने जितना मजबूती वाला किरदार दिया है ना, हम औरतें समझने के तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं बात करूँगी कि जो शौहर हज़रात हैं उनको अपनी बीवियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, हर हाल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको डिसहार्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी सबके सामने एक औरत को जो है ना डी वैल्यू उसको नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको समझने शोहर को उसका ऐसे साथ देना चाहिए कि कभी भी औरत ये ना महसूस करे कि वो अकेली है। तो जब एक साथ देने वाला शौहर एक औरत के साथ होता है ना, तो यकीन जानिए औरत की अगर समझने की उम्र 50 है ना, तो वो 100 साल हो जाएगी, क्योंकि उसका जो जीवन साथी होता है, उसके साथ जो ज़िंदगी गुजारने वाला होता है, वही उसका सबसे बड़ा समझने के उसका एहसास करने वाला होता है, उसका सबसे बड़ा जो है ना पार्टनर वही होता है। हकीकत बात यही है कि जब मियाँ बीवी का साथ मजबूत होता है तो घर का माहौल अच्छा होता है। बच्चे जो होते हैं उनकी तरबियत करने में माँ बाप दोनों ही को आसानी होती है। अगर माँ बाप ही समझ लें कि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े करेंगे, घर का माहौल ख़राब करेंगे, तो बच्चों की तरबियत वो कैसे ठीक कर सकेंगे, कैसे वो एक अच्छे वालिदैन बन सकेंगे, कैसे वो एक मुआशरे का जो समझने के अच्छा फ़र्द बन सकेंगे। घर के लड़ाई झगड़े जब बहुत ज़्यादा होने लगते हैं तो वो घर से बाहर निकल जाते हैं, आस पड़ोस में आवाज़ें जाती हैं, बच्चे जो हैं वो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ, जो मासूम बच्चे होते हैं, जो समझदार होते हैं वो तो नहीं, लेकिन जो मासूम बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं होती है, वो जाकर
اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ آئے روز لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے جو ہیں نا وہ گھر سے باہر زیادہ اچھا سیف فیل کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ گھر میں سیف فیل کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی جو ہے نا بہت ہی بڑی ہماری کمزوری ہوتی ہے والدین کی، کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا اچھی طرح سے ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں جن ٹاپکس پہ میں نے بات کی، میں امید کرتی ہوں کہ ان ٹاپکس کو سمجھتے ہوئے ہم ضرور ان چیزوں کو فالو کریں گے، اور جتنے بھی میرے بھائی اگر اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو پلیز اپنی بیویوں کی قدر کریں، اپنی بچوں کی ماؤں کی حوصلہ افزائی کریں کہ انہوں نے آپ کے گھر کو جنت بنایا ہوا ہے۔ اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں اگر وہ برداشت کر رہی ہیں زندگی میں، تو صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، جو بچے ہیں یا آپ پریشان نہ ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں ان قربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کبھی بیوی سے کوئی مس ہیپ ہو بھی جاتا ہے، بیوی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، تو یہ ایک ذمہ دار شوہر کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جو ہے نا قدر کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی غلطی پر، اس کی کوتاہی پر اس کو معاف کرنا سیکھے۔ اور اگر وہ سمجھ لے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ شوہر اس کو اچھے انداز میں اس کو سمجھا سکتا ہے، اس کو بتا سکتا ہے کہ اگر یہ کام تم ایسے نہیں ایسے کر لیتی تو زیادہ بہتر تھا، تو میں سمجھتی ہوں کہ گھروں کا ماحول کافی زیادہ حد تک بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائے گا۔ سو شاد رہیں، آباد رہیں۔ آج کا میرا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر تو ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔